الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. محترم بھائی اور بزرگوں، بیان تو سرائکی میں کرنا تھا لیکن جماعت موجود ہے، ہمارے مہمان ہیں، کچھ اردو میں بھی ایمان یقین کا تذکرہ ہو جائے، کچھ 6 نمبر کا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. آپس کا یہ مل بیٹھنا، جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت والا دن ہے. مسجد اگرچہ ماشاءاللہ زیر تعمیر ہے لیکن ہم متبادل قریبی جگہ پہ سب اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد ہی سب کچھ ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی پہچان. دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں بھائیو؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اللہ کو جو پا گیا وہ سب کچھ پا گیا. اللہ کو پانے والا کبھی نہ ہارا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک پیارا جملہ ہے. اللہ کو پانے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھونے والا کبھی نہ جیتا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا بھائیو، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی توحید ہے. یہ تبلیغ اور دعوت اللہ کا جو مشن ہے نا، انبیاء علیہ السلام یہ مشن کیوں لے کے آتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے کہ تم جا کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاؤ، اپنی امتوں کو اللہ کی پہچان کراؤ کہ اللہ کون ہے. کیونکہ یہ کائنات کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. ساری کائنات ایک اللہ کے نام سے کھڑی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا قائم ہوگا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا.
تو گویا یہ کائنات اللہ کے نام کی برکت سے کھڑی ہے، اس پاک ذات کے نام کی برکت سے، اس کی یاد کی برکت سے کھڑی ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو حاصل کریں، اس کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہ مشن لے کے آتے ہیں، جیسے دعوت اللہ کا مشن، وہ سارے نبی کیا کہتے تھے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ نبی الگ الگ ہیں، قومیں الگ الگ ہیں، وقت ان کے دور نبوت الگ الگ ہے، لیکن سبق اور مشن سب کا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ کی، تضرع اور زاری اللہ کے آگے، اور الوہیت عقیدہ توحید دل کے اندر کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، انسان جو قیمتی بنتا ہے صفات سے قیمتی بنتا ہے، ایمان کے نور سے قیمتی بنتا ہے، اعمال کی روشنی سے قیمتی بنتا ہے۔ تبلیغ اور دعوت اللہ، انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی ہوتا تھا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دو چیزیں بالکل نہیں دیکھتا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا وہ چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دو چیزیں نہیں دیکھتا، کسی کی شکل نہیں دیکھتا، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، شکل بھی نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، مال بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا دل بھی دیکھتا ہے، اس کے اعمال بھی دیکھتا ہے۔ دو چیزیں نہیں دیکھتا، شکل اور مال کو نہیں دیکھتا، اور کیا دو چیزیں دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرت ظاہر ایک صحابی ہیں، وہ یاد آ گیا اس حدیث سے واقعہ کہ شکل کو نہیں دیکھتا، مال کو بھی نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، دیہات کے اندر رہتے تھے، سبزی وغیرہ کاشت کرتے، اور مدینہ منورہ بازار کے اندر نا وہ روزانہ سبزی لے آتے، سبزی منڈی میں جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبزی کا تحفہ بھی پیش کر جاتے، اور باقی سبزی جو ہے نا بازار کے اندر سبزی منڈی میں بیچتے۔ تو آپ بھی اس کی خدمت کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کو ہدیہ تحفہ دیتا آپ اسے بڑھ کر اس کو ہدیہ تحفہ عطا فرماتے، اکرام کرتے اس کا۔ تو وہ ایک دن نا بازار کے، حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، بازار کے اندر سبزی بیچ رہا تھا، جو بھی تھا بیچ رہا تھا سبزی، لوگ کوئی خرید رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جہاں سبزی لوگ بیچتے تھے خریدتے تھے، آیا تو دیکھے وہ ظاہر صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پیچھے سے ایسے آیا نا، اس کو منہ ظاہر رضی اللہ عنہ کو مثلا اس طرف تھا، تو آپ نے آ کے نا محبت کے طور پہ اس کے پیچھے، اس کو پتہ نہیں ہے کون آیا کون، آپ نے ایسے آنکھوں کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا محبت کے طور پہ۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ کون مجھے جو ہے اس نے، لیکن سمجھ گیا کوئی ایسا میرا کوئی زیادہ جاننے والا ہے، ہاتھ وغیرہ سے تھوڑا کوشش کیا، آنکھ کے تھوڑے اشارے سے محسوس کر لیا یہ تو اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ تو پھر وہ اپنا نا پشت پیچھے سے آپ کے سینے سے نا ایسے تھوڑا ملنے لگا کہ مجھے برکت حاصل ہو جائے، کہ آپ کے جسم اطہر جو جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے وہ بھی برکت والا ہو جائے، کیونکہ آپ کی ذات دنیا کے اندر رحمت بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے، اور خاتم النبیین بن کے آئے، آپ کی تو کائنات ساری آپ کو پہچانتی تھی۔ تو بہرحال وہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کون اس بندے کو، اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ پہلے نا غلام باندیاں بکتے تھے، بازار لگتے تھے نا، لوگ غلام بیچتے تھے جو قید ہو کے آتے، جو اس مسلمانوں کے قبضے میں مال غنیمت کے طور پہ آ جاتے، لونڈیاں غلام، وہ پھر خرید و فروخت ان کی بھی ہوتی تھی۔ تو آپ نے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ تو صحابی کیا کہنے لگے،
یا رسول اللہ میں تو کھوٹا ہوں، کمزور ہوں، بدصورت ہوں، کوئی چیز نہیں ہے. وہ یاد آ گیا نا حدیث پہ کہ اللہ تعالیٰ شکل اور مال کو نہیں دیکھتا. ہاں وہ شکل بھی ایسی کہتے میری شکل بھی ایسی ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھے، یعنی ہر معمولی شکل لوگ ان کو یعنی اچھی خوبصورت شکل کا نہیں، ایسے معمولی شکل تھی. تو یا رسول اللہ میری تو شکل بھی نہیں ہے، میں غریب فقیر مسکین ہوں، مجھ کو کون خریدے گا، میری تو کوئی قیمت نہیں دے گا، میں تو یعنی سستا ہوں، بے قیمت ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں، تو اپنے آپ کو سستا سمجھ رہا ہے یا لوگ تجھے ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی ہے، کچھ نہیں ہے، فقیر غریب ہے. انک عند اللہ غالیا، تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ تمہارا دل بھی روشن ہے، تمہارے اعمال بھی روشن ہے. تو میرے بھائیو، انسان جو قیمتی بنتا ہے دل کے نور سے، ایمان کے نور سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اور سیرت اور اچھے اعمال کے اعتبار سے انسان قیمتی بنتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب کون ہو گئے؟ قد افلح المؤمنون، پہلی صفت ایمان، ایمان والے کامیاب ہو گئے. لا الہ الا اللہ کا نور دل کے اندر اتارنے والے کامیاب ہو گئے. پہلا وہ دل کی روشنی، دل کی روشنی کامل جس نے کی، ایمان کی حقیقت کو دل کے اندر اتارا، اپنے اعمال کو سنوارا، اپنی نمازوں کو. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. دوسری صفت یہ کلم جو 6 نمبر تبلیغ ہے نا، پہلا کلمہ قد افلح المؤمنون، دوسرا نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. آگے اور صفات ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے سنورنے کا، بننے کا. جو یہاں سمرا پھر وہ ہمیشہ کے لیے. جیسے بزرگ مثال دیتے ہیں نا کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے تک اس کے جسم کی تکمیل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جسم وغیرہ، دل دماغ سارا آنکھیں بنتی ہیں. 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ 4 مہینے اس کی مکمل ہونے کا وقت ہے. اور پھر وہ جو ہے دنیا کے جب پیٹ کے اندر آتا ہے. ایک بچہ اگر ناقص آتا ہے، نبینا آتا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی. ہاتھ پاؤں سے معذور پیدا ہوتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جو ہے نا وہ سیدھا اس کو جو اصلی نہیں دے سکتی. مصنوعی تو لگا دیتے ہیں، نقلی جو ہے مصنوعی. اسی طرح میرے بھائیو، جو دنیا سے ناقص چلا گیا، دل کی روشنی اس نے نہیں حاصل کی، ایمان کی روشنی حاصل نہیں کی، اعمال کا نور اس نے حاصل نہیں کیا، تو یہ کمی بھی آگے پوری نہیں ہوگی. یہ یہاں دنیا کا پیٹ کامل ہونے کی جگہ ہے. ہاں جی، والشمس وضحاها. میں یہ عرض کراں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں صفات کو دیکھتا ہے، دل کی روشنی، ایمان کی حقیقت، اور اعمال کی روشنی. یہ جتنی کامل ہوگی اتنا انسان قیمتی ہوگا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو ویسے ہی سچی ہے. قسمیں کھانے کا مقصد یہ کہ ہمیں تاکید دلانا ہے کہ یہ بات پکی ہے. قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ جواب قسم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سن لو، یہ ساری میں نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ کامیاب وہ ہو گیا جو سمرا، جس نے اپنے آپ کو مزین کیا. اور جیسے ہم شادی بیاہ میں ادھر ادھر اچھی تقریب میں جاتے ہیں نا، اچھا لباس پہنتے ہیں اور خوب اچھے جوتا پہنتے ہیں، سارے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں. اسی طرح بھائیو انسان مزین ہوتا ہے دل کی روشنی سے اور اعمال کی روشنی سے. دل روشن کرنے سے، اعمال روشن کرنے سے. یہ نبیوں کی محنت یہی ہوتی تھی کہ انسان قیمتی بنتا ہے ان صفات سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 11 قسمیں کیوں کھائی؟ وہ شخص کامیاب ہوا جو سمرا، جس نے اپنے آپ کو روشن کیا، مزکا کیا، دل کے نور سے، ایمان کے نور سے، نمازوں کے خشوع و خضوع سے، اخلاص کے نور سے، علم و ذکر کی حقیقت سے، اور ذکر اللہ کی حقیقت سے، اکرام اور اخلاص والی صفات اپنے اندر پیدا کی. یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور وقد خواب من دساها، جو شخص اپنے آپ کو جس نے بگاڑ دیا، اپنے دل کو کالا کیا، اپنے اعمال کو بگاڑا، اپنی صورت سیرت کو بگاڑا، یہ اپنے ہلاک ہو گیا یہ بندہ. بزرگ نے کسی نے کہا نا، منہ دیکھ لیا اپنا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے بھائیو، انسان کی قیمت ایمان کے نور سے لگتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اعمال جتنے مزین ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ تبلیغ اور دعوت اللہ ماشاءاللہ جیسے جماعت آئی ہوئی ہے، یہ سبق یہی ہے ساری انسانیت کے لیے نبیوں والا مشن ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، ایمان کی روشنی کو حاصل کریں، تقوی کی روشنی کو حاصل کریں، نمازوں کا خشوع خضوع پیدا کریں۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ یعنی ایمان اور اعمال ہے، تقوی اور اخلاص ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، ایمان کو دیکھا جائے گا، اعمال کو دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو آخری جنتی ہے نا جی، آخری جنتی جو ذرا ایمان لے کے جائے گا، دیکھو ایمان کی کتنی قیمت ہے، سبحان اللہ کی بڑی قیمت ہے۔ مشہور آپ نے واقعہ نہیں سنا، سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا جا رہا ہے تو ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا، ہوا کے ذریعے وہ آواز پہنچائی گئی، پیغمبر نے تخت نیچے اتارا تو بندہ وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھا، غریب آدمی تھا، ایمان والا تھا، وہ گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی میں بھی تمہارے سبحان اللہ کی قیمت تمہیں بتانے آیا ہوں۔ یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے سارے تاج و تخت، حکومت، خزانے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، بہت بڑے خزانے تھے، بہت بڑا سمجھو اعزاز اکرام تھا، ہوا تخت لے کے اڑتی تھی۔ تو کیا کہنے لگے، تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میرے سارے تاج و تخت، ساری سمجھو خزانوں سے، ساری حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے دنیاوی اسباب یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا سبحان اللہ ساتھ جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تیسرا کلمہ، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار، فرمایا تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 5 لفظ ہیں تیسرے کلمے میں۔ حدیث شریف میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، غور سے توجہ کریں بھائی، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، جن کا دل بھی روشن، جن کے اعمال بھی مثالی، جو اللہ کی معرفت کو کامل حاصل کرنے والے، اور جو دنیا آخرت کے سارے نفع ہمیں بتانے والے، جنت اور جہنم کے سارے تفصیلات کھول کے بتانے والے، جنت والا راستہ بتانے والے، جہنم والے راستے سے روکنے والے، وہ اللہ کے حبیب جو دنیا کے اندر رحمت بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے، اور رحمت للعالمین بن کے آئے، جن کی نبوت کو درخت بھی پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے، درخت جو ہے وہ سلام پیش کرتے تھے، اور درخت سایہ کرتے تھے، بادل سایہ کرتے تھے، اور کڑوے سمندر کے اندر آپ لعاب مبارک ڈال دے، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا سمندر جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا، ہاں جی، اور جانور آپ کو سلام پیش کرتے تھے، اتنی شان۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے قیمتی ہیں، احب الی مما طلع علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج نکلتا ہے، یہ آپ نے مثال سے بات سمجھے، سورج دیکھو ساری کائنات پہ نکلتا ہے، بنگلوں پہ نکلتا ہے، زمینوں پہ نکلتا ہے، سونے چاندی کے اوپر نکلتا ہے، حجر شجر ساری کائنات پہ نکلتا ہے، فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس سب سے زیادہ قیمتی ہے جن پر سورج نکلتا ہے، گویا ایک سبحان اللہ کہنا ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یوں سمجھو ایک آدمی کو ساری دنیا مل جائے، ساری کائنات کے خزانے مل جائیں، سونے چاندی سارے مل جائیں، ساری زمینیں بنگلے مل جائیں، 7 بر اعظم کی اس کو حکومت مل جائے، سب کچھ مل جائے، اور ایک آدمی کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق ہو جائے، تو یہ شخص زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں یہ کلمات اللہ اور اللہ کے حبیب کو۔ تو بھائی ہم ان کا ذکر چلتے پھرتے کریں، ان کو دل سے یاد کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا 7 آدمی عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ دیکھو اعمال والے قیمتی ہیں، اعمال والے شان والے ہیں، اعمال والے کل کے بادشاہ ہیں، اعمال والے جنت کے وارث ہیں۔ کیا فرمایا 7 آدمی عرش کے سائے کے اندر، یہ اعمال ہے
جو انسان کو قیامت والے دن عرش کا سایہ. یہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. آج بھائیو ہم ڈگریوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں. جی میرے پاس وہ MA کی ڈگری ہے, میرے پاس PhD ہے, میرے پاس فلاں ڈگری ہے, میرے پاس MBBS ڈاکٹری کی ڈگری ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے. بھائیو نہیں, بڑی ڈگریاں وہ ہے جو آخرت کے اندر کام آئیں گی, جو قبر کے اندر کام آئیں گی. وہ بڑی ڈگریاں ہیں. وہ ڈگریاں ہیں اعمال والی, وہ تقوی والی, اخلاص والی, نمازوں والی, ذکر اللہ والی, صلہ رحمی والی, اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت والی وہ ڈگریاں ہیں. تو 7 آدمی سارے بندے پکڑے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کرے ڈگریاں کو نہ ہوتے ہیں پکڑے پڑے ہوتے ہیں. فرشتے توق پاتے کھڑے ہوتے ہیں. جہنم کالے منہ کر دیے جائیں گے اور جو ہے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. بے شک بڑی بڑی ڈگریاں تھی, بڑے بڑے خزانے تھے, لیکن ان کے پاس اصل ڈگریاں نہیں تھی. جو اصل میں کام آنے والی ڈگریاں ہیں نا, وہ ان کے پاس جنہوں نے حاصل نہیں کی ہوں گی ان کی بات ہو رہی ہے. اور جن کے پاس یہ ڈگریاں ہوگی, شاب نشا فی عبادت اللہ, عرش والے سائے والے. یہ فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے. 7 آدمی عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. کیا مطلب؟ اللہ کے خاص مقرب ہوں گے, اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے, جنت کے وارث ہوں گے. 50,000 سال والے دن میں ان کو عرش کے سائے نصیب ہوں گے اور بڑا اللہ کا قرب نصیب ہوگا. جنت کے وارث بنیں گے. وہ کون ہوں گے جی؟ ہم یہ ڈگریاں حاصل کریں گے. سب بھائی حاصل کریں گے, کوشش کریں گے. اس کے لیے محنت ہے. کیا ہے؟ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے, یہ بھی عرش کے سائے کے اندر, اس کو بھی ڈگری مل گئی عرش کے سائے کی. دوسرا آدمی, رجل قلبہ معلق بالمسجد, وہ آدمی جس کا دل نماز میں لگے, مسجد میں لگے. یہ ڈگری ہے, یہ بھی عرش کے سائے کے اندر. کتنی بڑی شان ہے نماز کی. ہاں جی, خوش و خضوع, جس کا دل اللہ کے گھر میں لگے, نماز میں لگے, دھیان کے ساتھ نماز پڑھے, یہ بھی. اگلی ڈگری, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ ذکر کر رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. ففاضت عیناہ, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت میں. ہاں جی, گناہ استغفار کر رہے تو گناہوں سے جو ہے وہ ندامت پیدا ہو جائے. جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اس کو بھی کون سی ڈگری مل گئی جی؟ عرش والا سایہ, جنت کی وراثت والا سایہ. یہ ڈگریاں ہیں. وہ آدمی جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے, گناہوں سے, بدکاریوں سے, جو ہے معصیت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے, یہ بھی کہاں؟ عرش کے سائے کے اندر. وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے, یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے, جان بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا, مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا, اور ایک ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہے, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ بھی عرش کے سائے کے اندر. تو گویا بھائیو, یہ اعمال ہیں جو انسان کو اونچا لے جاتے ہیں. تو میرے بھائی اور عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. ہاں, دل کی روشنی اور اعمال کی روشنی. انبیاء علیہ السلام انہی بنیادوں پہ محنت کرتے تھے, کیونکہ کم سے کم جو جنتی ہے وہاں جو جائے گا سزا بھگتنے کے لیے بعد جو جنت کے اندر جائے گا, یہاں کمائی کا موسم ہے بھائی. جتنا محنت کر لیں اتنی جو ہے وہ, جتنا جو ہے وہ کما لیں اتنی سرمایہ جمع ہو جائے. ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آ گیا. وہ ایک وقت کا بادشاہ تھا اس وقت. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ کسی صحابی کو بلا کے لاؤ, پہلے دور کی بات ہے, تو میں اسے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو ساتھیوں نے وہ تلاش کیا, جی صحابہ کا دور تو ختم ہو گیا ہے, کیونکہ آخری صحابی سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اب وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی, تابعین کا دور تھا. نے کہا بھئی اس تابعی, کسی تابعی کو لے آؤ, میں جو ہے اس سے دین کی بات سیکھنا چاہتا ہوں, کوئی میرے سوالات ہیں میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ ریوڑ مرکز کے امام تھے نا, انہوں نے, ان سے ہم نے یہ سنی یہ واقعہ جو ابو حازم تابعی کا. تو اب اس کو لے آئے ابو حازم تابعی رحمہ اللہ, کیونکہ ان کا دل روشن, اعمال روشن, اللہ کی پہچان, آخرت کی تیاری والے, فکر والے. بھائیو دیکھو, اللہ نے ہر ایک کو یہ مہلت تو دی ہے, زندگی کی, جان مال کی, یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اب ہر آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے.
چاہے تو اس کو جی میں برف ہوں نا برف ہر کہیں کو اللہ نے دے دی چاہے تو کوئی ٹھنڈا پانی بنا دے شربت مشروب گرمی دا موسم ہوئے چاہے تو کوئی شربت بنا دے ان فائدہ چاہ گرے چاہے تو کوئی برف کو دھوپ دے رکھ دے کھور دے ہاں جی اللہ نے یہ نعمتیں جان مال جن کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا ہر ایک کو دی ہیں چاہے تو کوئی اس کو قیمتی بنا لے چاہے تو اس کو کوئی ضائع کر دے تو ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کو جب لایا گیا تو بادشاہ وقت نے پوچھا ہاں جی حضرت آپ شریف لائے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میرے 2-3 سوال ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی کیا سوال ہے پہلا سوال یہ ہے میرا اشکال ہے میرا وہ ذہن سے حل نہیں ہو رہا مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمانا تحفۃ المومن الموت مومن کے لیے موت تحفہ ہے یہ صحیح حدیث ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یا میرے سمیت یہ سب ہم موت سے ڈرتے ہیں عمومی فضا یہی ہے ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے مرنے کو کم ہی لوگ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں موت سے نبی پاک کا فرمان تو ہے مومن کے لیے موت تحفہ ہے پھر ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے سوال سمجھ گئے نا تحفے نال تو بندہ تحفے سے بندہ خوش ہوتا ہے ایک ٹافی بسکٹ کوئی بھی دوسرے بھائی کو دے دے نا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے یار اس نے میری تحفہ دیا ہے اکرام اگر کہ چھوٹا سا ہے تحفہ تھوڑی چھوٹا ہی ہوئے تو دل خوش تھی دے تو انہیں کیا پوچھا بھئی یہ اللہ کے حبیب کا فرمان تو سچا ہے لیکن ہمیں تحفے سے ڈر کیوں لگتا ہے تو حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نے مثال سے بات سمجھائی ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارا بنگلہ ہے یہ کوٹھی ہے سارے راحت کے اسباب ہیں بتاؤ تم اس راحت والی جگہ کو چھوڑ کے ایسے جنگل میں جہاں موذی جانور ہیں سانپ ہیں بچھو ہیں جگہ جگہ یہ افریقہ کے جنگلات ہیں نا جو لوگ ہماری جماعتیں بہت ساری جاتی ہیں جگہ جگہ پہ سانپ بچھو شیر چیتے پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہمارے جیسے گائے بکریاں پھر رہی ہوتی ہیں تو وہاں ہر جگہ پہ موذی جانور تو انہوں نے پوچھا آپ بنگلے راحت والی جگہ کو چھوڑ کر رات ایسی جگہ گزارو گے جہاں جنگ سانپ بچھو ہیں وہ کہنے لگا توبہ میں راحت والی جگہ کو چھوڑ کر سانپ بچھو کی طرف کیوں جاؤں گا انہوں نے کہا بس یہی بات ہے تو نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہاں ساری محنت کی ہوئی ہے آگے بدعمال کر کے قبر حشر میں سانپ بچھو تیار کیے ہوئے جیسے یہ دنیا والے بنگلے کو چھوڑ کر دنیا کے جنگل میں نہیں جاتا جہاں سانپ بچھو ہے اسی طرح آگے تو نے سانپ بچھو جو تیار کیے ہوئے ہیں اس محل کو چھوڑ کر مرنا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ تمہیں پتہ ہے آگے میرے لیے یہ کچھ تیار ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے جس نے آگے محل تیار کیے ہیں بنگلے تیار کیے ہیں جس نے قبر کو باغ بہشت بنایا ہوا ہے جس نے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے اعمال کیے ہوئے اس کے لیے تحفہ تو مومن کے لیے کہا گیا ہے ان کا بالکل بات مجھے سمجھ آ گئی بھائی دوسرا سوال میرا یہ ہے یہ میرا اشکال حل ہو گیا بادشاہ نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کاش مجھے پتہ چل جائے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہم نے تبلیغ کے سفر میں بزرگوں سے سیکھی سنی جماعت کی برکت سے وہ باتیں آ گئی بہرحال دوسرا میرا سوال یہ ہے کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں وہ بادشاہ پوچھنے لگا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کاش میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں مجھے پتہ چل جائے تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا بھئی یہ بھی مسئلہ قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کیسے قرآن پاک سے پتہ چلے گا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں انہوں نے 2 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ابرار لوگ ان کا ٹھکانہ جنت نعیم نعمتیں ہیں جنت ہے ابرار کے لیے جنت وہ ابرار نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور فجار اور فاسق لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جحیم جہنم کے اندر اب تو خود فیصلہ کر لے کہ ابرار والے راستے پر چل رہا ہے ان والے اعمال پہ چل رہا ہے یا فجار والے پہ چل رہا ہے کیونکہ اللہ نے تو ضابطہ بتا دیا نا کہ یہ ابرار والا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے فجار والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اب راستہ تو چل رہا ہے خود فیصلہ کر کے ابرار والے راستے پہ چل رہا ہوں یا فجار والے راستے پہ تو اس وقت بادشاہ بھی کچھ علم والے ہوتے تھے ان کو بھی آخرت کی فکر تھی بہرحال انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے ضابطہ ہو گیا پھر اللہ کی رحمت کرے کہاں چلی جائے گی ضابطہ تو یہی ہے پھر رحمت کدھر ہے انہوں نے کہا جی یہ رحمت بھی اللہ کا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں فرمایا وہ کیسے فرمایا ان رحمت اللہ قریب
من المحسنین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری رحمت بھی محسنین کے قریب ہے، جو میرے راستے پہ چلتے ہیں، میری طرف آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میری رحمت بھی ان کے قریب ہے. تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. انسان کی قیمت صفات سے لگتی ہے. یہ میں نے ایک حدیث کا کچھ خلاصہ عرض کیا تاکہ یہ روشنی ہمیں جتنی آتی جائے گی اتنا ہمارا دل کا نور بڑھتا جائے گا. ایمان، دل روشن ہوتا ہے ایمان کے نور سے، اللہ کی معرفت سے، اور اعمال مزین ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، جسم کے اندر، دل کے اندر ایمان کا نور ہو اور جسم جو ہے اعمال سے مزین ہو، یہ انسان پھر قیمتی ہے. اللہ کا تعارف، لا الہ الا اللہ، تبلیغ اور دعوت اللہ میں پہلا نمبر ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے اللہ کون ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. 1,24,000 انبیاء نے اللہ کا تعارف کرایا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کی بڑائی کو سننا، بولنا، سوچنا، اس سے اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے گی. مخلوق کی چھٹائی آئے گی، مخلوق کا فانی ہونا آئے گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ دل کے اندر اترے گا. اللہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. والارض فرشناها فنعم الماہدون، وہ اللہ جس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ کی ذات قدرت والی ہے جس نے گندے قطرے سے خوبصورت انسان پیدا کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یہ اللہ کی بڑائی کی چند آیتیں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ نور دل کے اندر اترے. اللہ کون ہے؟ اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے. کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے، رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. انہ هو اضحک وابکا، خوشیاں اور غم بھی وہی دیتا ہے. انہ هو اغنی واقنی، فقر تنگ دستی کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے. انہ هو اضحک وابکا، انہ هو امات واحیا، زندگی اور موت کے فیصلے بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اتنی قدرت والا ہے، اختیارات والا ہے کہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، یہ دلوں کے اندر اتارنا، اس سے دل روشن ہوگا. اللہ کی بڑائی دل کے اندر آئے گی. اللہ کتنی طاقت والا ہے، اس کو ہم راضی کرنے کی محنت کریں. بھائیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان قربان کرنی پڑے، مال قربان کرنا پڑے. اللہ مل جائے سب کچھ مل گیا. اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے. کتنی طاقت والا ہے. جیسے اللہ پہ سارے نبیوں نے جانیں لٹائی، سارے صحابہ نے جانیں لٹائی، ساری جو ہے مقربین لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا. اللہ کون ہے؟ وہ اکثر میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، تبلیغ کے سفر میں ہم نے یاد کی. بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے کہ دل کے اندر اتر جائے تو بیڑا پار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حدیث جو یاد کر لے گا، یہ جو پاکیزہ نام یاد کر لے گا، داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا. دل کے اندر اتارے یہ پاکیزہ نام اللہ کی معرفت کے، اللہ کی بڑائی کے، جو اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف کرائے. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، اللہ ہی ہے تمہارا الہ، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فریاد رس ہے، کائنات کا مالک ہے اور سارے اختیارات کا مالک ہے. وہ کون ہے؟ هو اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن. وہ الہ ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہم اردو میں یا اپنا ترجمہ کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود الہ کا ایک چھوٹا سا معنی ہے، ورنہ الہ کی تشریح اس حدیث میں اللہ کے حبیب نے بتائی ہے. الہ کون ہے؟ کہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کون ہے؟ الہ الرحمن ہے، الہ الرحمن ہے، الہ الرحیم ہے، الہ الملک ہے، الہ القدوس ہے، الہ السلام ہے، المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے،
ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الحکم ہے، العدل ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، الحلیم ہے، العظیم ہے، الغفور ہے، الشکور ہے، العلی ہے، الکبیر ہے، الحفیظ ہے، المقیت ہے، الحسیب ہے، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ. یہ ہے الہ، یہ ہے ہمارا مقصود، جس پر جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، سب اس کو پانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بھائی یہ ہمارا مقصد ہے. ہم کھانے پینے کے لیے صرف نہیں آئے، یا کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کو پانے آئے، اللہ تک پہنچنے کے لیے آئے. اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ محمد رسول اللہ، جو دنیا کے اندر رحمت بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ داعی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے. اللہ نے اپنے حبیب کے مرتبے کو بلند کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کو بلند کیا. اور کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، آپ کے چہرے کی قسمیں کھائی. واللیل اذا یغشا، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ نے اپنے حبیب کے القابات کو ذکر کیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ ساری شانیں اللہ نے اپنے حبیب کی بیان کی. تو اللہ کو پانے کا راستہ محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. بھائیو جب یہ محنت کریں گے، ایمان کی، اعمال کی، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے. اور جیسے میں نے سورۃ الشمس پڑھی نا، اس میں 11 قسمیں اللہ نے اس بات پہ کھائی کہ کامیاب وہ ہوگا جو سنورے گا، جو مزین ہوگا، جو دل کو بھی روشن کرے گا، اپنے اعمال کو بھی روشن کرے گا. یہ کامیاب ہے. بھائیو جب دنیا سے جائیں گے، پھر قبر بھی جنت کا باغ، آگے عرش کا سایہ، اور 50,000 سال والے دن میں نور کے منبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر کا نصیب ہونا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا. یہ سمجھو اعمال کی برکت سے یہ ساری نعمتیں ہم سب کو ملے گی. جنت کے بارے میں چاند ہے کیسی اللہ نے جنت فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اے میرے بندو، جنت میں ہر تمہاری خواہش پوری ہوگی. ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دحاقا. یہ ساری جنت کی تفصیل ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ ساری جنت کی تفسیر ہے. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہم سب کے لیے تیار کیا ہے. جنتی لوگوں کے چشمے، دریا، نہریں دودھ کی، شہد کی کیسی ہوگی؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. ہر جنتی کی جنت کے اندر محلات، دودھ کی نہریں جاری ہیں، شراب کی پاک پانی کی، دودھ کی، یہ ساری نہریں جاری ہیں. حد نگاہ تک پھیلی ہوئی نعمتیں، پھل اور باغات، یہ ساری ملنے والی ہے. یہ ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے دین کو وقت دینا پڑے گا، ایمان سیکھنا پڑے گا، نمازیں سیکھنی پڑے گی. یہ تبلیغ اور دعوت اللہ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، گھر بیٹھے نہیں. دیکھو ہم نے چند منٹ چیزیں اللہ رسول کی بات سنی ہے، تھوڑا سا ہمارے ایمان میں فرق ہوا ہے. لیکن ایک آدمی 40 دن کے لیے جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، رات دن رات ہی ہوگا سن دے ہوں دل کتنا چمکدار پڑ سے، ہوں ایمان کتنا قیمتی بڑھ سے. ہی واسطے تھوڑا ٹائم جی میں بے دنیا دے کمے کارے واسطے گھٹے دوں نا بھائی، اللہ دے راستے تے بھی گھٹیا کرو.
کتنے سال اپنی عمر تھی کہ 40 دی یا 3 دی یا 10 دی اللہ دے دین واسطے خرچ کرے سو تو کوئی بڑی گال کو نہیں یہ اللہ دی زندگی دیتی ہے تو جنت یہ ساری نعمتیں آخری حدیث بات کر کے ختم کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے آخری جنت اللہ کتنا ڈیمانڈ چاہتے آج موقع ہے اللہ کے نعمتوں کو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا اللہ سے لینے کا آج موقع اللہ نے دیا اعمال حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے آخری جنتی کا حال بیان کیا وہ حدیث پوری کر کے بعد ٹائم پورا ہو رہا ہے وہ بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا سزا بھگتنے کے بعد اس کا ذرہ ایمان ہوگا اللہ ہی کو پتا ہوگا کہ ایمان کا کتنا اس کے اندر ذرہ ہے صرف تو آپ نے فرمایا جب اس کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے جہنم نے اس کو جو ہے یعنی جلا کے راہ کر دیا ہوگا کیونکہ وہاں موت تو ہے نہیں لا یموت فیہا ولا یحیا جہنم کے اندر نہ مرے گا نہ جیے گا نہ مر سے نہ جی سے ایسا دردناک عذاب ہے جب وہ کنارے تھے وہ کنارے پر اس کو لایا جائے گا نا وہ اللہ کا شکر کرے گا جہنم کو کہے گا اللہ بڑی ذات برکت والی ذات ہے جس نے مجھے نجات دی ہے تجھے سے وہ قسم کہے گا اللہ مجھے اتنی نعمت آپ نے دے دی کہ کسی کو نہیں دی یعنی وہ عذاب کو چھٹنا اتنا ان کو ودا لگ سے راحت کہ ایک ہی نعمت اللہ سے کہیں کو نہیں لیتی جہنم کے کنارے پر جب اس کو لایا جائے گا تو کچھ عرصہ اللہ اس کو وہاں رکھیں گے پھر تھوڑی دور جیسے ہی ہمارے درخت کھڑا ہے نا تھوڑا سایہ دار درخت لگے گا اس کو جہنم کی عذاب اس کو وہاں راحت ہو رہی ہوگی کیونکہ عذاب کے مقابلے میں وہ کنارے سے جہنم سے نکل آیا وہ راحت محسوس کر رہا ہوگا لیکن انسان کی خواہش ہے نا لالچ ہے تھوڑی اور نعمت مل جائے جیسے دنیا میں ہے کہ بھئی ہر بندہ کیسے کرتا ہے جتنا ہے اس سے اور بڑھ جاؤں آگے اور چیزیں مل جائیں تو اللہ سے کہے گا یا اللہ مہربانی کر مجھے فلان درخت تک وہ جو دور سے درخت نظر آ رہا ہے نا وہاں سایہ بھی ہے پانی بھی ہے مہربانی کر کے مجھے وہاں تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں وہاں تک تمہیں پہنچا دوں اور تو نہیں مانگے گا کچھ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت ہے بس یہ گال سی میری پوری چاکر اور کچھ نہیں مانگوں گا اور کچھ نہیں مانگوں پیار نہیں مانگتا میں کچھ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی پھر اس کو اللہ وہاں پہنچا دے گا وہ سائے سے فائدہ اٹھائے گا پانی پیے گا تو کچھ وقت وہاں رہے گا تھوڑے دیر بعد وہ تھوڑے فاصلے پر اور اس سے بھی اچھا درخت زیادہ سائے دار اور زیادہ اچھا پانی اس کو وہ کہے گا یا اللہ وہ درخت سے اچھا ہے مہربانی کرتے ہو تھے میں کو پجا دے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا یا اللہ بس یہ آخری عرض ہے یہ پوری کر دو اور پچھلا اپنا وعدہ بھول ویسے اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے اس کو دوسرے درخت تک پہنچا دیں گے پھر کچھ وقت وہیں رہے گا تیسرا اس سے بھی خوبصورت جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا اور خوبصورت سایہ دار پھلدار پانی اچھا وہ کہے گا یا اللہ مہربانی کر کے اللہ پھر اس کو وعدہ یاد دلائیں گے وہ ہر دفعہ کہے گا بس یا اللہ یہی آخری موقع ہے آگے اور نہیں مانگوں گا وہ تیسرے درخت پر جب پہنچے گا وہاں تو جنت کی بہاریں خوشبوئیں وہاں کے سارے نظارے نظر آ رہے ہوں گے وہ کہے گا یا اللہ مہربانی کرے میں دروازے کے اندر ہی داخل کر دے دروازے کا پاس پاس رہے چلو اتنے تک ہم آ گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے وہ جب جنت کے اندر جائے گا تو دیکھے گا تو اس کی عقل اڑ جائے گی جس نے جہنم کے جوتے کھائے ہیں جہنم کی تکلیفیں جائے گا پھل ہیں باغات ہیں سونے چاندی کے محلات ہیں دودھ کی نہریں ہیں حوریں اور غلمان حسین و جمیل و بیویاں جو اللہ دیں گے اور جنتی اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا وہ جنتی نوکر جا کر خدام ان کو غلمان قرآن پاک نے کہا ہے ولدان بھی کہا ہے وہ ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں وہ سب کو دیکھے گا نا اس کی عقل اڑ جائے گی عقل اڑ جائے گی پھر واپس اللہ کی دربارگاہ کے اندر حاضر ہوگا یا اللہ آپ نے مجھے جنت کے اندر تو داخل کر دیا پر میں وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہوں وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہ سارے ہورا تھے غلمان ڈٹھونے سے نہ تھی وہ ساری مخلوق دیکھی نا جو اس کی نوکر چاکر تھی بیویاں تھی ہورے تھی غلمان تھے نوکر چاکر تھے وہ کہے گا یا اللہ آپ نے جنت میں تو مجھے بھیجا ہے وہاں تو جگہ بھی نہیں ہے وہ تو ساری جنت بھری بھی ہوتے تو جا ہی کو نہیں رہن دی وہ کہے گا سارے شاید یہ مالک ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ کہے گا کہ مجھے جنت میں بھیجا ہے تو یہ میرے ساتھ اللہ یا اللہ کیا کیا ہے اتستہزئ بی وانت رب العالمین اللہ پاک کو ایک لفظ کہے گا کیا کہے گا
या अल्लाह आप रब्बुल आलमीन होकर भी मुझसे मजाक करते हैं यानी मुझसे मजाक करते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तू राजी है कि मैं तुम्हें इससे भी 10 गुना बड़ी जन्नत दे दूं। उनको तो अपनी बहन दी जा हाथ नाम दिए हाजी, तो वो जब सुनेगा अल्लाह ताला कहे कि भाई जा मैंने तुम्हें दुनिया से भी 10 गुना ये दुनिया को 10 हिस्से बड़ी दे जन्नत दे दी तुम, तो ये लफ्ज आपसे या अल्लाह अतास्ताज़ियो बी व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तो रब्बुल आलमीन होकर भी मुझसे मजाक करता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये हदीस बयान करके ना साथियों आप भी मुस्कुरा ले थोड़ा। साथियों से पूछा मैं मुझे देख रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ मुस्कुरा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हाँ बता दे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उसने अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने भी ये फरमाया था कि आप ने भी जब ये हदीस बयान की तो आप मुस्कुराए। क्यों? आपने फरमाया कि अल्लाह भी उस बंदे की बात को सुनकर मुस्कुराएगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि जहन्नम से निकलने वाला बंदा 10 गुना बड़ी जन्नत का कैसे वारिस हो गया। ये वो बंदा है जिसका जरा ईमान है। मैं ये ईमान अमल की ताकत बता रहा हूँ कि ईमान अमल कितनी चीज है, जो यहाँ बड़ा ईमान लेके जाएगा बड़े अमाल लेके जाएंगे उसको अल्लाह कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह भी मुस्कुराएंगे अपनी शान के मुताबिक जब वो सुनेगा उस बंदे की अल्लाह ताला बात कि आप रब्बुल आलमीन होकर भी मुझसे मजाक करते हैं। वो अल्लाह की इस बात को मजाक समझ रहा होगा, उस यकीन कि भाई इतना कैसे हो सकता है कि इतना अल्लाह ने मुझे देने का इरादा कर लिया। तो भाई अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, हम लेने वाले बने, यही दुनिया मेहनत की जगह है। तो सब भाई हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, दीन के लिए वक्त निकालें, ईमान अमल को सीखने की जो है वो मेहनत करें। सब भाई कोशिश करेंगे इसके लिए। अल्लाह ताला